حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں حضرت عمر کے گھر کی طرف چلا۔ جب میں آدھے راستے پر پہنچا تو میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جس نے میرا دامن پکڑ کر کھینچا اور کہا، عباس میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اس اعرابی کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں۔ وہ بھیس بدلے ہوئے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھا، سلام کیا اور کہا، یا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، آج اس تاریک رات میں ذرا قبائل کے حالات و کوائف کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، اپنی رعایا کے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ وہ ایک ایک گھر اور ایک ایک خیمہ کا چکر کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا جائزہ تقریباً ختم ہو گیا اور ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے چولہا جل رہا ہے اور اس پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، نیچے آگ بھڑک رہی ہے اور وہ بوڑھی عورت ان لڑکوں سے کہہ رہی ہے، بس ذرا دیر اور، ابھی کھانا پکا ہی جاتا ہے، پھر کھا لینا۔ ہم وہاں بڑی دیر تک کھڑے رہے۔ حضرت عمر کبھی اس بوڑھی عورت کو دیکھتے، کبھی بچوں کو، یہاں تک کہ بہت دیر گزر گئی۔ میں نے ان سے کہا، یا امیر المؤمنین آپ کیوں ٹھہر گئے؟ آئیں واپس تشریف لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم میں یہاں سے ایک لمحہ برابر بھی نہیں ہلوں گا جب تک کہ یہ بچے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ بڑی دیر ہو گئی اور ہم برابر وہیں رکے رہے، لیکن کھانا اب تک تیار نہ ہوا، اور بچے تھے کہ زور زور سے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور بڑھیا برابر انہیں تسکین و تسلی دیتی رہی، بس ذرا اور دیر، بس ذرا اور دیر، بس ابھی کھانا تیار ہوا ہی جاتا ہے، بس ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہا، چلو ہم اس کے پاس چلیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر خیمہ کے اندر پہنچ گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حضرت نے بڑھیا سے کہا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی، بھوک سے نڈال ہو کر۔ فرمایا، ہانڈی میں جو کچھ ہے وہ انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی، ہانڈی میں ہے کیا؟ بس چند کنکریاں، کیا وہی کھلا دوں؟ حضرت آگے بڑھے، انہوں نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں، پانی ابل رہا ہے اور کنکریاں پک رہی ہیں۔ کہنے لگے، یہ ایسا کیوں؟ اس کا کیا مقصد؟ بڑھیا بولی، بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ ہانڈی میں کھانا ہے، وہ پک جائے تو کھلاؤں، اسی طرح بہلاتی ہوں۔ اتنی دیر میں بچے روتے بلکتے آخر کار سو گئے تھے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، تمہاری یہ حالت ایسی کیوں ہے؟ وہ بولی، کیوں نہ ہو، نہ باپ، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ کوئی اور رشتہ دار، پھر مجھے کون پوچھے؟ حضرت عمر بولے، تم نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی خدمت میں اپنے حالات کیوں نہیں پیش کیے؟ وہ ضرور تمہارے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیتے۔ کہنے لگی، خدا عمر کو غارت کرے، خدا کی قسم اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کانپ گئے اور کہنے لگے، عمر نے تم پر کیا ظلم کیا؟ وہ بولے، حکمران کا فرض ہے کہ وہ رعایا کے حالات سے باخبر رہے، نہ جانے اور کون میری طرح تنگ دست، کثیر العیال اور بے یار و مددگار ہو، اس کا فرض ہے، عمر کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خبرگیری کرے، بیت المال سے ان کے لیے بقدر ضرورت رقم مقرر کرے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا میں ابھی آیا۔ عباس کہتے ہیں یہ کہہ کر حضرت عمر باہر نکل گئے، میں ابھی ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ اب رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ ہم چل رہے تھے، راستے کے کتے ہم پر بھونک رہے تھے، یہاں تک کہ ہم بیت المال پہنچے گئے۔ حضرت نے خود اس کا دروازہ کھولا اور اکیلے اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر پہنچا۔ اندر پہنچ کر حضرت عمر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر انہوں نے ایک بہت بڑی آٹے سے بھری ہوئی بوری اٹھائی، پھر مجھے کہا، عباس اسے میرے کاندھے پر رکھ دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ فرمایا، تم یہ گھی کا برتن اٹھا لو۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ پھر حضرت عمر نے دروازہ بند کیا اور ہم پھر چل پڑے۔ آٹے کے ذرے آپ کی داڑھی، آنکھوں پر، پیشانی پر گر رہے تھے، مگر آپ برابر چلے جا رہے تھے۔
حضرت عمر تھک گئے تھے کیونکہ مسافت کافی طے کرنا تھی۔ میں نے اب اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، میرے ماں باپ آپ کا قربان لائیے، میں اٹھا کر لے چلوں اسے، اس بوجھ کو آپ کیوں اٹھاتے ہیں، مجھے اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم، قیامت کے دن تم میرے جرائم اور ظلم کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اے عباس جان لو، لوہے کے پہاڑ برابر بوجھ اٹھانا آسان ہے، لیکن ظلم کے بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے، خواہ وہ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور خاص طور پر اس بڑھیا کا جو کنکریاں ڈال کر اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اے عباس جلدی کر، جلدی چل، ایسا نہ ہو جیسے بڑھیا نے کہا کہ بچے روتے روتے آپ ہی تک کر سو جائیں گے کہ وہ کہیں سو نہ چکے ہوں۔ اب حضرت عمر اور زیادہ تیز چلنے لگے، میں برابر ان کے ساتھ تھا۔ وہ تھک کے چور چور ہو چکے تھے کہ ہم بڑھیا کے خیمے تک پہنچے۔ حضرت عمر نے اپنے کاندھے سے آٹے کی بھوری اتاری، میں نے گھی کا برتن سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، انہوں نے ہانڈی کے اندر جو کچھ تھا پھینک دیا، گھی ڈالا، پھر آٹا گوندنے لگے۔ چولہے پر جو آگ تو بجھ رہی تھی، آپ نے بڑھیا سے پوچھا کیا تمہارے پاس لکڑیاں ہیں؟ وہ بولی ہاں، وہ رہیں لکڑیاں۔ حضرت عمر اٹھے اور لکڑیاں لے آئے، لیکن یہ گیلی لکڑیاں تھیں۔ ہانڈی چولہے پر رکھ کر منہ نیچے کیا اور پھونکنے لگے تاکہ لکڑیاں آگ پکڑ لیں۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا چولہے سے نکلتا ہوا دھواں حضرت عمر کی داڑھی کے اندر سے ہو کر نکل رہا تھا۔ آخر بڑی دیر کے بعد آگ سلگ گئی، گھی پگھلنے لگا اور کڑکڑانے لگا۔ ایک ہاتھ میں لکڑی لے کر حضرت اسے دیجگی میں چلانے لگے۔ بچے برابر چیخ رہے تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ کھانا تیار ہو گیا اور بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر وہ اچھل کود کر خوشیاں منانے لگے، پھر سو گئے۔ اب حضرت عمر اس بڑھیا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں امیر المؤمنین عمر کا قرابت دار ہوں، میں ان سے تمہارا حال بیان کروں گا، لہٰذا تم سویرے تڑکے دارالامارہ میں پہنچ جانا، تم مجھے وہیں پاؤ گی، شاید خدا تمہارے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا کرے۔ پھر حضرت عمر نے اس سے رخصت لی، میں بھی ساتھ تھا، اور واپس چلے آئے۔ حضرت عمر نے کہا اے عباس، جب میں نے دیکھا کہ یہ بڑھیا کنکریاں ابال کر بچوں کو بہلا رہی ہے تو میں نے محسوس کیا جیسے پہاڑ لرز رہے ہیں اور میری پیٹھ پر گر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں اناج لایا، میں نے ان کے لیے کھانا پکایا، پھر وہ بچے پیٹ بھر کر خوش خوش کھیلتے کودتے سو گئے۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ پہاڑ میری پیٹھ سے اتر گئے ہیں۔ پھر ہم دونوں حضرت کے گھر پہنچے، میں نے بقیہ رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ بڑھیا آئی، حضرت عمر کو دیکھ کر پہچانا اور ڈر گئی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے اس کا اور اس کے بچوں کا مستقل وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا، جو ہر ماہ پابندی کے ساتھ اسے ملنے لگا۔